ابواب القبر والقیامت والآخرت، یہ وہ ابواب ہیں جن میں قبر کا، قیامت کا اور آخرت کا بیان ہے، یعنی قبر میں اور قیامت میں اور آخرت میں جو حالات پیش آئیں گے مردے کو، انسان کو، جنات کو، وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ باب ما جاء فی السؤال فی القبر وعذابہ، اس باب میں قبر میں سوال ہونے اور قبر میں عذاب ہونے کا تذکرہ ہے، یعنی اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قبر میں کس طرح سے سوال ہوگا، منکر نکیر کیسے آئیں گے اور اس میں کس طرح کے عذابات ہوں گے۔ حدیث نمبر 30، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، بے شک بندہ جب رکھ دیا جاتا ہے اپنی قبر میں اور اس کے ساتھی اس سے پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، یعنی جب مردہ جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے حضرات اس کو دفن کر کے چل دیتے ہیں، انہو لیسمع قرع نعالہم، تو بے شک وہ مردہ دفن کر کے جانے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اتاہ ملکانی، اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، پھر وہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولانی، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد، تم اس آدمی یعنی محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، لہذا اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ، تو اس سے کہا جاتا ہے، انظر الى مقعدك من النار قد ابتلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے، تو وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دکھتا ہے، یعنی اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نیک عمل نہ کرتے، مومن نہ ہوتے، تو جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن چونکہ تم ایمان لائے ہو اور تم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اس لیے اب تمہیں اس کے بدلے جنت دی جا رہی۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ، اور اگر وہ مردہ منافق اور کافر ہوتا ہے تو اس سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے، ما كنت تقول في هذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فیقول، تو وہ منافق یا کافر کہتا ہے، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یعنی میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہتا تھا، کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا، ما دریت ولا تلیت، تم نے نہ جانا اور نہ ہی تم نے پڑھا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، پھر اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے، فَيَصِيحُ صَيْحَةً،
فیصیح صیحة، تو وہ ایسی بری طرح چیختا ہے، یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، کہ اس چیخ کو اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں سوائے ثقلین کے۔ ثقلین انسان اور جنات کو کہتے ہیں، انسان جنات نہیں سنتے، باقی اس کے آس پاس جتنی چیزیں ہوتی ہیں، چرند پرند درندے، سب چیزیں، سب اس کی جو کہتے ہیں چیخ کو سنتے ہیں۔ رواه البخاری و مسلم واللفظ للبخاری، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، لیکن اس کتاب میں جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں یہ صرف امام بخاری کے ہیں، امام مسلم کے نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 31، عن عثمان رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخيكم ثم صلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، رواه ابو داؤد۔ حضرت عثمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے استغفروا لأخیکم، مغفرت طلب کرو اپنے بھائی کے لیے، ثم صلوا له بالتثبیت، پھر اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو۔ تو بے شک اس وقت اس سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت جو ہے منکر نکیر آتے ہیں اور اسے سوال جواب کرتے ہیں، تم اس کے لیے یہ دعا کرو کہ وہ سوال جواب میں ثابت قدم رہے، یعنی صحیح جواب دے دے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 32، عن عثمان رضی اللہ عنہ انه كان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ وہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتی تو رو پڑتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی کھلی ہو جاتی، تر ہو جاتی۔ فقیل له، ان سے کہا گیا، یعنی کسی نے ان سے کہا، تذکر الجنت والنار ولا تبکی من هذا، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، یعنی آپ جنت جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اس قدر نہیں روتے ہیں جس قدر قبر پہ کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ فقال، تو حضرت عثمان نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، تو جو اس سے نجات پا گیا، یہاں کامیاب ہو گیا، یہاں پاس ہو گیا، تو اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہوں گی، یعنی یہاں پاس ہو گیا تو پاس ہوتا چلا جائے گا، اور جس نے یہاں نجات نہ پائی، یہاں فیل ہو گیا، یہاں ناکام ہو گیا، یہاں پھنس گیا، تو اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہوں گی، یعنی پھر وہ پھنستا ہی چلا جائے گا اور مشکل میں پڑتا چلا جائے گا۔ قال، حضرت عثمان کہتے ہیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ خطرناک، خوفناک، سخت نہیں دیکھا، یعنی میں نے نہیں دیکھا کوئی منظر کبھی بھی مگر قبر جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی قبر سے زیادہ سخت کوئی منظر میں نے نہیں دیکھا، قبر کا منظر جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 33، عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون سجة، رواه البخاری۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے قبر کی
نے کو قبر کی آزمائش کو ذکر کیا، یعنی قبر کا تذکرہ کیا جس میں آدمی آزمایا جاتا ہے. جب آپ نے اس چیز کا ذکر کیا، یعنی قبر کا ذکر کیا، تو مسلمانوں کی چیخ نکل پڑی. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 34 عن زيد بن ثابت قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني نجار على بغلة له ونحن معه إذا حادت به فكانت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة. حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے اور آپ اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم آپ ہی کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ خچر بدکنے لگتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو گرا دے گا. پھر ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ 6 یا 5 قبریں، یعنی 5 یا 6 قبریں وہاں نظر آئیں. فقال، تو نبی نے فرمایا، من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے، کون جانتا ہے؟ قال رجل، ایک آدمی نے کہا، انا، میں جانتا ہوں اے اللہ کے رسول. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمتى ماتوا، ان کا انتقال کب ہوا تھا، یہ کب مرے تھے؟ قال، اس شخص نے کہا، فی الشرکی، یہ لوگ اس وقت یہ زمانہ شرک میں مرے تھے. فقال، تو نبی نے فرمایا، ان هذه الامة تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا الموتى لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں میں آزمایا جا رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفنانا چھوڑ دو گے، یعنی مجھے اگر اس چیز کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفناؤ گے نہیں، تو میں اللہ سے اس بات کی دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دیتا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے قبر کا عذاب سن لیا تو تم مردوں کو دفن نہیں کرو گے، یعنی وہ قبر کا عذاب جس سے میں سن رہا ہوں. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر ہماری طرف آپ متوجہ ہوئے. فقال، اور آپ نے فرمایا، تعوذوا باللہ من عذاب النار، اللہ کی پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے. قالوا، صحابہ نے کہا، نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے. قال، پھر نبی نے فرمایا، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے. قالوا، صحابہ نے کہا، نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے. قال، پھر نبی نے فرمایا، تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ کی پناہ مانگو ان فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں. قالوا، صحابہ نے کہا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں. قال، پھر نبی نے فرمایا، تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، اللہ کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے. قالوا، صحابہ نے کہا، نعوذ باللہ من فتنة الدجال، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے.